تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے نام سے جانچیں گے کہ کس وجہ سے رکاوٹ ہے، کارن کے ذریعے سے رکاوٹ ہے یا آسمانی گردش ہے، گرہ ہے اللہ کی طرف سے، یا اس کے مقدر ہی میں ٹھوکر ہے۔ تو مقدر تین طرح سے لکھی جاتی ہے، ایک قضائے معلق ہوتی ہے جو دعا سے ٹل جاتی ہے، اور ایک قضائے مبرم ہوتی ہے جو اللہ والوں کی دعا سے ٹلتی ہے، اور ایک قضائے مبرم حقیقی ہوتی ہے جو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت نامور ہاسپٹل ہے، سب کچھ ساری سویدھا ہے، اور بہت کچھ علاج کے بعد بھی آدمی مر جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے جو جس مذہب کا ہوتا ہے اپنے طور پر وہ پرارتھنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ قضائے مبرم حقیقی ہوتا ہے جو ہو کر ہی رہنا ہے، اس میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا ہے، چاہے وہ ولی ہو چاہے نبی ہو۔ اور بہت انبیاء علیہ السلام کو بھی اس معاملے میں ممانعت کی گئی، جیسے کہ حضرت جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت جو ہے دعا کی اور چاہا کہ عذاب نہ آئے، تو رب نے اس واقعہ کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ وہ مجھ سے جھگڑنے لگا، یعنی بار بار اللہ سے کہنے لگا کہ یا اللہ ایسا نہ ہو، عذاب نہ آئے، مگر وہ ہو کر رہا۔ ان کی قوم کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی اور ان کی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی۔ تو اس کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کچھ کا کچھ مطلب بیان کرتے ہیں، اور رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو علم کی کمی ہو جائے گی۔ آج جو ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ علم بہت زیادہ بڑھ گیا، مگر میرے نزدیک لوگوں میں بہت کمی نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن کا آدمی، صحیح سوجھ بوجھ اور بہت گہرائی تک جانکاری ہر آدمی کو نہیں ہوتی ہے۔ بے شک، جیسے مثال کے طور پر میں دعا تعویذ کرتا ہوں، کچھ کام ایسا ہے جو میرے خلاف کوئی فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا، شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، آپ کو کتاب میں بھی نہیں ملے گا۔ جیسے میرے پیر و مرشد محمد یونس صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ مجھے وارث پاک نے سکھائی، ماشاءاللہ، خواب میں آئے میرے، اور میری یہ طلب تھی کہ میں انگلی کے اشارے سے شیطان کاٹ دوں۔ تو وہ آئے، میں ان کے آستانے پر گیا تھا عرس کے موقع پر، اور میں ڈیرے پر سویا، مجھے نیند آئی اور وہ تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھے، اور میں ان کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ تو مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب اپنی انگلی کا اشارہ کیجئے۔ تو جب میں نے انگلی اس طرح جو ہے اشارہ کیا ہے تو سارے شیاطین جو میرے سامنے کھڑے تھے کٹ کر گر گئے۔ تو وہ چیز مجھے وہاں سے مل گئی۔ جب میں گھر واپس آیا تو پھر میرے خواب میں آیا، اور مجھے ہانڈی تھی مٹی کی، اور مجھے طریقہ بتایا کہ شیطان کو کس طرح قید کیا جاتا ہے، کس طرح جلایا جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو اب اس کا بھی مطلب ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو اس کے جو ہے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کو آنکھ آ جاتی تھی۔ تو اس طرح کا اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دیا۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو قوم بنی اسرائیل میں 25,000 نبی ہیں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ تو یہ لوگ قوم بنی اسرائیل کے 25,000 نبیوں میں شامل ہیں۔ تو اب قوم بنی اسرائیل کا 25,000 نبی میں ہر نبی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے معجزے کو الگ الگ بانٹ دیا۔ تو اسی طریقے سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علماء میں ہر نبی کا کمال ہر عالم میں نہیں پایا جائے گا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ جیسے غوث اعظم کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ مردے کو زندہ کیا۔ ہند الولی عطا رسول نے جوگی جے پال سے مقابلہ کیا، وہ جادو کرتا، اور اس سے مقابلہ کیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور ان کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بالکل، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
یہ بنو امیہ کے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بادشاہ ہیں اور یہ تابعی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے سپہ سالار سے پوچھا کہ تم لوگ دور دراز تک جنگ لڑنے جاتے ہو، تو کوئی عجیب واقعہ بتاؤ جو تمہارے سامنے گزرا ہو۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم لوگ جنگ کے دوران سفر میں تھے، سمندر کے اندر جو ہے سمندر میں جزیرہ تھا، سفر کر رہے تھے ہم لوگ کشتی کے ذریعے سے، تو دیکھا تو ہم لوگ جزیرے پر چلے گئے۔ تو جزیرے پر ایک بہت پرانی عمارت تھی، تو اس کے اندر گئے تو دیکھا کہ مٹی کی ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے اور ہرے کلر کی رنگی ہوئی ہے، اور وہ مٹی کی پرئی سے اس کا منہ بند ہے، اور اس کے اوپر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہے۔ تو ہم نے ادباً جو ہے تو اس ہانڈی کے جو ہے تو ڈھکن کو نہ توڑ کر نیچے سے اس کو توڑا کہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو ایک جن نکلا اور کہا حضور اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے غور سے جب دیکھا تو اس نے کہا رے نہ سلیمان ہے نہ سلیمان کی حکومت، اور وہ زمین میں سما گیا۔ تو جانتے ہیں انسان اپنا مکان بناتا ہے تو وہ جو ہے تو انڈر گراؤنڈ بہت زیادہ سے زیادہ 30 فٹ 40 فٹ بنا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اوپر ہی جائے گا۔ انسان پانی میں گوتے لگاتا ہے مگر جنات زمین میں گوتا لگاتا ہے، وہ زمین میں سما گیا۔ تو اب قوم بنی اسرائیل کے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، وہ ہانڈی میں شیطانوں کو شرکت جنوں کو قید کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بھی یہ کمال دیا کہ میں بآسانی جو ہے شیطانوں کو ہانڈی میں قید کر دیتا ہوں اور انہیں جلا بھی دیتا ہوں۔ اور مجھے یہ طاقت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے کہ اگر میرا مریض دنیا کے کسی گوشے میں ہے مجھے فون کرے گا کہ حضور دیکھیے مجھے یہ پریشانی ہے، میں استخارہ کروں گا، جو رہے گا میں جہاں رہوں گا وہیں سے اس کو جلا دوں گا۔ یہ طاقت اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے، اور میں دعا تعویذ شریعت کے مطابق کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا تعویذ کرانا شرک ہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ عالم اس طرح کی بات کرے چاہے عوام اس طرح کی بات کرے، وہ نہ قرآن جانتا ہے صحیح طریقے سے نہ حدیث جانتا ہے۔ بالکل اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے عالم مولا علی شیر خدا ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ جس کا مولا میں اس کے مولا علی، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے دروازہ ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے ایک جنی سے شادی کی تھی، اور آدمی کو انسان کو جنات کی لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے، مگر انسان کی لڑکی ہے تو جنات سے شادی کرنا حرام ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے اس سے شادی کی، اس سے ہم بستر ہوئے اور اس کو حمل قرار پا گیا۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو علوم خمسہ کا علم نہیں، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کون کی زمین پر مرے گا، کل کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی قرآن ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ بالکل اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کی زمین پر مرے گا، بارش کب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے جو ہے جو بتا دے۔ تو اس نے اپنے حبیب کو بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر بتایا بھی۔ جنگ بدر میں آپ تشریف لے گئے، اس میدان میں جہاں جنگ ہونا تھا، اپنے عصائے مبارک سے نشان لگا دیا کہ کل عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ تو جہاں پر رسول پاک نے نشان لگایا تھا اسی جگہ وہ سب گر کر مرے۔ تو مولا علی شیر خدا کو اللہ رب العزت نے یہ علم اتنا کہاں سے عطا کیا؟ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو یہ اتنا علم کہاں سے ملا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل پیدائش دیا، یعنی جب میں پیدا ہوا تو مجھے نہلایا رسول پاک نے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی تم کو میں نے غسل پیدائش دیا اور تم مجھے غسل میت دینا، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل تم دینا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل میت میں دے رہا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رخسار مبارک، رخسار اس کو بولتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ رک گیا تو میں نے اس پانی کو چوس لیا۔ اس پانی کا چوسنا تھا کہ میرے اندر علم و ادراک کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، اور میں ہر
سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا نے جب ہم بستر ہوئے تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حمل قرار پا گیا اور وہ لڑکا ہوگا، تو وہ لڑکا ہوا تو اس کا نام اس کی ماں نے حنیف رکھا۔ تو مولا علی شیر خدا نے بطور نشانی کے ایک تعویذ دیا، کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اس کے گلے میں پہنا دینا تاکہ کبھی ملاقات ہو تو ہم اس تعویذ کے ذریعے سے اس کو پہچان سکیں۔ تو اگر تعویذ گلے میں پہننا حرام ہوتا تو کیا مولا علی شیر خدا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، کیا وہ اپنی بیوی کو تعویذ دیتے کہ میرے بیٹے کو پہنا دینا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کو ایک تعویذ دیا، کہا بیٹے اسے گلے میں پہن لو، جب تمہارے چچا حسین پر جب بہت مصیبت آ جائے گی تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جب تمہارا چچا حسین بہت مصیبت میں گر جائے گا تو اس کی طرف سے لڑنا، لڑتے لڑتے اس پر قربان ہو جانا۔ تو اگر تعویذ گلے میں پہننا حرام ہوتا تو امام حسن رضی اللہ عنہ کیا اپنے بیٹے حضرت قاسم کو تعویذ دیتے گلے میں پہننے کے لیے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرو تو ثواب، اس کے قانون پر عمل کرو ثواب، اور اسے بطور علاج کو استعمال کرو تو شفا۔ اور جہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت پڑھ کر کسی کو بطور علاج کے دم کیا تو اس کا پیسہ لینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ تلاوت نہیں، تلاوت جو کی جاتی ہے وہ عبادت کی نیت سے کی جاتی ہے، اور یہاں پر جو قرآن پڑھا گیا شفا کے لیے پڑھا گیا، تلاوت کے لیے نہیں، تو مسئلہ بدل گیا۔ تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے آدمی پاک ہو ناپاک ہو، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی بات کرتا ہے۔ بہرحال حافظ قرآن کو آپ دیکھیں 30 پارہ اس کے سینے میں حفظ ہے، تو کیا وہ ناپاک نہیں ہوتا؟ کیا وہ اپنی بیوی سے ہمبستر نہیں ہوتا؟ تو کیا یہ ناجائز ہو گیا؟ تو تعویذ کو جب اس کو جو ہے کسی چیز میں لپیٹ دیا گیا اور کپڑے کے اندر سل دیا گیا اور وہ پردے میں ہو گیا تو اس کا ٹچ جو ہے آپ کے جو چام پر ہو رہا ہے تو کپڑے کا ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کا نہیں ہو رہا ہے، تو مسئلہ بدل گیا، صورت بدل گئی تو مسئلہ بدل گیا۔ تو یہ ہر طریقے سے جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا دعا تعویذ کے لیے، وہ کاہن اور کاہنہ کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ ان کے پاس نہ جانا دعا تعویذ کروانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جادوگر ہیں، اور جو جادوی پڑھائی ہوتی ہے اس میں کفریہ باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے مسلمان کو ایسے لوگوں سے کام کرانا حرام ہے، اور آج بھی صبح قیامت تک کے لیے ان کے پاس جانا اور دعا تعویذ کے لیے حرام ہے۔ مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو شریعت کا پابند ہے اور صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اس کے پاس جانا نہ کوئی گناہ ہے، بلکہ جانا ایک طرح سے ضروری ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وسیلے سے جوڑ دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وسیلے سے جوڑ دیا ہے۔ آپ کو بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جائیے تو شفا ملے گی، نہیں جائیے گا بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کو آسیب ہے مولوی مولانا سے آپ ملیے، اللہ والوں کے پاس جائیے تو آپ کو شفا ملے گی، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ ہی شفا دیتا ہے، اور بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ بیماری کس کی طرف سے ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا میری طرف سے ہے۔ کہا شفا کون دیتا ہے؟ کہا میں دیتا ہوں۔ تو کہا پھر یہ بیچ میں یہ جو علاج کرنے والے جو معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکیم وید وغیرہ وغیرہ، تو کہا ہم ان کو ایک طرح سے اس کے ذریعے سے ان تک روزی پہنچاتے ہیں اور شفا ہم ہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ علاج کرتا ہے اور میری بارگاہ سے شفا پہنچتی ہے یا پھر موت۔ تو مسلمانوں، جب تک آپ وسیلے کا استعمال نہیں کرو گے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے آپ کے سامنے کھانا پکا ہوا رکھا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے،
आप हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे खाना सामने रहते हुए। तो इसी तरीके से आप जो है तो आप गौसे आजम नहीं है, ख्वाजा अजमेरी नहीं है, आप बहुत बड़े जो है पीर औलिया नहीं हैं, आपकी दुआ कबूल हुई नहीं हुई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी दुआ से ही हर काम ले ले। इसलिए कि अगर हर जगह सिर्फ दुआ ही से काम होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जो है तशरीफ़ न ले जाते, सहाबा जंग न लड़ते। इसलिए कि जहाँ जंग की जगह है वहाँ पर जंग लड़ना है, जहाँ पर दुआ की जगह है वहाँ पर दुआ करना है, जहाँ पर दवा की जगह है वहाँ पर दवा खाना है, जहाँ पर तावीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर तावीज़ का इस्तेमाल करना है। आप ये देखिए, ये है ना, इसके अंदर नक्श पड़ा हुआ है। मुझे रास्ता चलने में सीने में दर्द होने लगा और ये जो है दर्द रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया। मैंने 3 दिन दवा ली, खाया, मगर कोई आराम नहीं हुआ। मैंने इसको इस्तेमाल किया, अल्लाह के करम से मेरे सीने की दर्द ख़त्म हो गई। तो मैं बहुत किस्म की तावीज़ बनाता हूँ, जैसे शुगर, पथरी, बवासीर, खूनी बादी, और जिन औरतों को हमल नहीं रुकता है उसके लिए, और बहुत सी औरतों को हैज़ में खून बहुत तेज़ी से आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी लड़की लड़का है, उनको कारण के ज़रिए से उनकी शादी पर जो है रुकावट डाली गई है, बंदिश की गई है। तो उस काम को काट कर और उसके लिए तावीज़ देता हूँ। बहुत से लोग खाना खाते हैं मगर खाना जो है पचता नहीं है, कै हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उसके लिए भी तावीज़ बनाता हूँ। जैसे बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चों को ज़्यादातर जो है तो वो सोने में चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। इसके अलावा जो है तो बहुत सी बीमारियां बचपन में बच्चों को अक्सर हुआ करती है, तो उसके लिए एक मखसूस बच्चों के लिए मैं तावीज़ बनाता हूँ। इसके अलावा जो है औरतों को जो पैदाइश वाली औरतें हैं, बच्चे पैदा हुए, ज़ोर वगैरह लगाने में उनको कमर में दर्द हो लगता है, या मर्द है उसको जो है किसी वजह से चिलिक पड़ गई या उम्र ज़्यादा हो गई, इस वजह से जो है तो कमर में दर्द होता है, या आदमी काम करता है और थक जाता है बहुत जल्दी, तो ऐसी मैं तावीज़ बनाता हूँ इस ताल्लुक़ से कि आदमी काम जितना करेगा, जितनी उसको थकान आनी चाहिए उससे आधी से भी कम आएगी, तो उससे कमर का दर्द भी ठीक होगा, उसको ताकत भी मिलेगी। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है बेशक। और अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, कुरान मोमिनों के लिए हिदायत और शिफा है। तो लफ्ज़ शिफा कुरान का एक एक जुमला काबिल गौर है, मगर आज के ना उलमा में वो सलाहियत पाई जाती है। मैं सारे उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ज़्यादातर मेरी निगाह जो देखती है, मैं देखता हूँ कि जो काबिलियत होनी चाहिए वो नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे शरीयत के ताल्लुक़ से, मारफत के ताल्लुक़ से, हकीकत के ताल्लुक़ से, जिस भी ताल्लुक़ से सवाल करेंगे आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इत्मीनान बख्श में जवाब दूँगा। इसके अलावा बहुत से लोग हैं पेट में दर्द होता है, उसके लिए भी तावीज़ बनाता हूँ। जैसे कि आप बहुत कमाते हैं मगर रुपया पैसा रुकता नहीं है घर में, आया निकल गया किसी तरीके से, तो उसको रोकने के लिए कि किस तरह रुपया आपका घर में आए और रुके ताकि आगे कुछ काम आप कर सकें। कारोबार नहीं चलता है, आप कारोबार के लिए बहुत दुआ भी करते हैं, आस्थानों पर भी जाते हैं, उसके लिए मखसूस तरीके से मैं कारोबार के लिए भी तावीज़ बनाता हूँ। आसेब के लिए कई किस्म की तावीज़ बनाता हूँ। औरतों को पैदाइश नहीं होती, जैसे आज के दौर में देखें आप कि ज़्यादातर ऑपरेशन से पैदाइश हो रही है, नॉर्मल पैदाइश बहुत कम हो रही है। पहले औरतें घर पर होती थी और उनको नॉर्मल पैदाइश होती थी, आज लोग आसानी के लिए अस्पताल ले जाते हैं, मगर परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि बुनियादी चीज़ ये गैर मुस्लिम तो जानता नहीं, मुसलमान भी नहीं जानता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पैदाइश के वक्त शैतान आ जाता है और उसका काम ये होता है कि पैदाशुदा बच्चे को बाहर आने से रोकना। तो ये काम तो डॉक्टर कर नहीं पाएगा कि कोई अमल से शैतान को हटा दे वो। तो इसके लिए भी मैं तावीज़ बनाता हूँ कि पैदाइश आसानी हो और शैतान का उसमें कोई दखल ना हो। इसके अलावा जो है जैसे जाड़ा देकर बुखार आना, मियादी बुखार है, दवा पर दवा आप कर रहे हैं, जांच पर जांच हो रही है मगर कोई फ़ायदा नहीं रहा, उसके लिए मखसूस तरीके से मैं कई किस्म की जो है बुखार की तावीज़ बनाता हूँ। तो इसके अलावा जो है जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जड़ी बूटी की या नगीना की,
कौन सा नग किस जगह काम आएगा, कारोबार में कहाँ काम करेगा या कौन सी बीमारी में काम करेगा, ये सारी चीज़ें जो है मैं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी आदमी हो, पुराना से पुराना आसिफ हो, वो 100 जगह से नाकाम हो चुका है, वो आए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरे हाथ से मंजूर है तो 1 लाख नहीं 10 लाख शैतान, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है शैतान को जलाने की। मैं उंगली के इशारे से शैतान काट देता हूँ, नींबू के ज़रिए काट देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शैतान कोई ऐसी भी ऐसा नहीं आया कि जो मेरी तरफ अगर वो आँख फाड़ कर देखा तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर तेरी औकात है तो मेरी सिर्फ एक उंगली से तू 2 मिनट जो है आंखें मिला ले। 10 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर कोई जो है आंख नहीं मिला पाता। वजह यह है कि आप इंसान हैं, आपको नज़र नहीं आता, मगर वो मूड़ी घुमा लेता है, कहता है इसमें से रोशनी निकल रही है, मौलाना मुझे तू जला रहा है, मुझे तू काट रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर फज़ल फरमाए और जिसको चाहे अता कर दे। तो आप लोग जो है अगर समझ में आए तो एक बार ज़रूर खिदमत का मौका दीजिए। आपका खादिम 24 घंटा जो है ये काम करने के लिए तैयार रहता है। और मैं मस्जिद 12 शहीद पर इमामत करता हूँ और मेरा पता ये है कि मोहल्ला बकरिया कुन, मकान नंबर जो 70/100, मोबाइल नंबर 80 90 14 66 94। और आप दूर के अगर हैं तो आपको आने के लिए मैं आसान पता बताता हूँ कि रेलवे सिटी स्टेशन, वाराणसी एक स्टेशन है कैंट है, तो वहाँ आपको नहीं जाना है। आपको ये काशी स्टेशन और कैंट स्टेशन के बीच में ये स्टेशन है रेलवे सिटी स्टेशन। सिटी का नाम आप याद रखिए। उसके बगल में पेट्रोल पंप है, बस उसी के सामने मोहल्ला बकरिया कुंड है। आप अगर से पेट्रोल पंप के पास भी आकर मुझे कॉल करेंगे, मैं किसी को भेज कर आपको बुलवा लूँगा। सारा काम तो आप कर दिए।